بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أيها الطلبة، بارك الله في علمكم وعملكم. اليوم ندرس إن شاء الله تمارين الدرس الرابع. في هذه الدراسة عليكم أن تحفظوا كتبكم وانظروا إلى السؤال الرابع. استخدم الكلمات التالية في جمل مفيدة. استعمال کرو الکلمات التالیہ آنے والی کلمات کو فی جمل مفیدہ مفید جملوں میں. والکلمۃ الاولی ہی امام معناہ سامنے. الکلیۃ امام الشارع کالج سڑک کے سامنے ہے. الکلیۃ امام المحکمہ کلیہ کالج عدالت کے سامنے ہے. الکلیۃ امام المسجد کالج مسجد کے سامنے ہے. بہت سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں. بیتی امام المسجد میرا گھر مسجد کے سامنے ہے. والکلمۃ الثانیہ ہی حماس حماس دلیری. تصیح البنت بصوت ملیء بالحماس. صاخ یصیح چیخنا. تصیح البنت بچی چیختی ہے. بصوت ایک ایسی آواز کے ساتھ. ملیء بالحماس جو جرأت و بہادری کے ساتھ بھری ہوئی ہوتی ہے. برنامج معناہ ڈرامہ. ھذا برنامج التلفزیون اليوم یہ آج کا ڈرامہ ہے ٹیلی ویژن کا. ھذا برنامج التلفزیون یہ ٹیلی ویژن کا ڈرامہ ہے. اليوم آج کے لیے ہے. فکرۃ سوچ. قدمت واللہ فکرۃ جمیلہ. قدمت تو نے پیش کی. واللہ اللہ کی قسم. فکرۃ جمیلہ ایک خوبصورت سوچ پیش کی. حق کا حقیقت کا روپ بخشنا. حقیقت بنا کر پیش کرنا. حق کا العلم ما كنا نحلم به. علم نے اس چیز کو آج حقیقت کا رنگ دیا ہے جو ہم سوچا کرتے تھے. خیالات کی دنیا میں جو چیز ہمارے ذہنوں میں خیالات ہوتے تھے آج سائنسی علم نے ان کو حقیقت بنا دیا ہے. جہاز معنی ہو ڈھانچہ یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں طریقہ کار. انما التلفزیون جہاز معقد. بے شک جو ٹیلی ویژن ہے یہ ایک پیچیدہ آلہ ہے. یہ ایک پیچیدہ آلہ ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مبدأ لفظی مطلب اگر اس کا دیکھیں گے تو بدأ یبدأ سے. مبدأ ابتدا یعنی بنیاد اصول. تو یہاں پہ اصول کا معنی ہی دیکھیں گے. انما الاخوۃ مبدأ اساسی. بے شک بھائی چارہ جو ہے یہ بنیادی اصول ہے. فی المجتمع الاسلامی اسلامی معاشرے میں. اسلامی معاشرے کے اندر جو بنیادی اصول ہے اسلامی معاشرے کا اسلامی سوسائٹی کا تو وہ اخوت یعنی بھائی چارہ ہے. خطۃ قد قدر الاستاذ خطۃ الدرس اليوم. استاذ نے سبق کا ایک خاکہ تیار کیا. آج کے سبق کا خاکہ ہمارے سامنے پیش کیا. تو خاکہ. تحویل یہ باب تفعیل ہے. اس کا مطلب ہے پھیرنا. حول یحول تحویل. سہل العلم تحویل الموجات الی الاصوات والصور. سائنسی علم نے آسان بنایا تحویل الموجات لہروں کو تبدیل کرنا الی الاصوات والصور
آوازوں میں اور تصویروں میں۔ تفرجن یشاہد التلفزیون للتفرج، تفرج مطلب تفریح، سیر و انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ تو یشاہد التلفزیون، ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے، للتفرج تفریح کے لیے۔ والسوال الخامس میز بین المذکر والمؤنث من الاسماء التالیہ، آنے والے جو اسماء ہیں ان میں سے مذکر اور مؤنث کی پہچان کرنی ہے۔ وہات بجموعها، اور وہ واحد ہیں، ان کی جمع بھی بنانی ہے۔ جالسن، مذکر اور مؤنث کے لیے بنیادی جو کلیہ یا اصول ہے وہ آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہے کہ جس کے آخر میں تائے تانیث یعنی گول تا ہو وہ مؤنث شمار ہوگا، تو جس کے آخر میں گول تا نہیں ہے وہ مؤنث نہیں ہے۔ اور اگر اس کو مؤنث بنانا ہو مذکر کو تو اس کا بھی سمپل سا آسان سا طریقہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا لگا دیں، جیسے جالسن سے جالستن۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اس کلیہ سے ہٹ کر آتی ہیں۔ فار ایگزامپل جو اعضاء ہیں انسان کے، مثال کے طور پر آنکھیں ہیں، جڑواں اعضاء خاص طور پر، کان 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، تو اس طرح جو جڑواں اعضاء ہیں وہ بھی مؤنث شمار ہوتے ہیں عربوں کے ہاں۔ اس کو مؤنث سے سمائی کہا جاتا ہے یا مؤنث سے مانوی، اور جس کے آخر میں گول تا ہو اس کو مؤنث سے لفظی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی یہاں پہ ایک مکسچر ہے، یعنی مؤنث سے لفظی بھی ہوں گے اور مانوی بھی ہوں گے، تو اس کی پہچان ہم نے کرنی ہے۔ جالسن سب سے پہلے، تو جالسن کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے، اگر ہم اس کی مؤنث بنانا چاہیں تو وہ بنے گی جالستن، لیکن چونکہ ہمارا کوسچن یہ ہے کہ میز المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث کی صرف ہم نے پہچان کرنی ہے، پھر اس کی جمع بنانی ہے۔ جالسن کی جمع جالسون، جالس کا مطلب ہے بیٹھنے والا، جالسون بہت سارے بیٹھنے والے۔ عین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، تو چونکہ یہ مؤنث سے مانوی شمار ہوگی، یعنی مؤنث سے سمائی، جو جڑواں اعضاء ہیں ان کو مؤنث کہا جاتا ہے، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ عین کا لفظ مؤنث ہے، اس کی جمع ہے عیون اور اعین، یہ دونوں اس کی جمع آتی ہیں، عیون اور اعین۔ جیسے قرآن کے اندر بھی عیوناً کا لفظ استعمال ہوا ہے جمع کے لیے، بہرحال اعین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا ورڈ ہے نفسن، نفس یہ بھی مؤنث ہے، مؤنث سے مانوی ہے، سمائی ہے، اس کی جمع ہے نفوس۔ قصتن، اس کے آخر میں گول تا ہے، یہ مؤنث سے لفظی ہے، تانیث سے لفظی اس کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قصصن۔ مصباح یہ لفظ مذکر ہے، چونکہ اس کے آخر میں کوئی تا وغیرہ نہیں ہے، باقی بھی کوئی مؤنث کی علامت اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کی جمع آئے گی مصابیح، یہ مذکر ہے۔ آلتن، اس کے آخر میں گول تا ہے تو یہ مؤنث ہے اور اس کی جمع آئے گی آلات۔ زرن، زرن بٹن کو کہتے ہیں، یہ مذکر ہے اور اس کی جمع ہے ازرار۔ مکان، اس کی یہ بھی مذکر ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی مؤنث کی علامت موجود نہیں ہے، گول تا وغیرہ، تو مکان کی جمع امکنہ، جگہ، جگہ۔ حقیقتن، یہ لفظ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تا ہے، تو اس کی جمع حقائق۔ وقتن، یہ لفظ مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تا وغیرہ نہیں ہے، یہ لمبی تا تو ہے لیکن یہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، تو اس کی جمع آئے گی اوقات، وقت کی جمع اوقات۔ والسوال السادس اذکر سبب ضبط الکلمات التي تحتها خط، اذکر ذکر کریں، مینشن کریں، سبب ضبط الکلمات التي تحتها خط،
کہ جن کلمات کے نیچے لائن لگی ہے، خط لگا ہے، اس کے اعراب کی وجہ بیان کریں کہ اس کا وہ اعراب کیوں آیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو الجزء الالف لیس لک الا ان تضغط زرا من ازرارہ، فی الجملۃ الاولی الکلمۃ المخطوطہ ہنا اثنان تضغط و زرا، دو کلمے ہیں جن کے نیچے خط لگایا گیا ہے، ایک ہے تضغط اور دوسرا ہے زرا۔ تو تضغط یہ اصل میں ورب ہے، فعل مضارع ہے، فعل مضارع۔ تو فعل مضارع کا ویسے عام جو اعراب ہم دیکھتے ہیں وہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع مینس اس کے آخر میں پیش ہوتی ہے، تضغط ہونا چاہیے تھا، ضغط یضغط، اس سے مؤنث کا صیغہ یا حاضر کا صیغہ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ تضغط، لیکن اس سے کو ہم تضغط پڑھ رہے ہیں، پیش کی جگہ زبر کیوں دی ہے طا کے اوپر؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں ان ناصبہ لگایا گیا ہے، یعنی یہ وہ ادوات نواسب، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان میں سے ایک خاص طور پر جو لفظ ہے ان، یہ جب فعل مضارع کے اوپر داخل ہو جاتا ہے تو اس کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی اس کو زبر دے دیتا ہے۔ تو تضغط سے ان تضغط، ان کی وجہ سے یہاں پہ زبر آئی ہے۔ دوسرا ہے زرن، زرن کے اوپر دو زبریں ہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آبجیکٹ یعنی مفعول بن رہا ہے، اور کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ مفعول بھی جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آتی ہے، چاہے ایک زبر ہو چاہے دو زبریں ہوں، یہ آبجیکٹ کی پہچان ہے۔ تو یہاں پہ یہ مفعول ہے، اس لیے اس کو نصب دی گئی ہے۔ والجزء الباء اصبح نفعه ضرارا، اصبح نفعه، اصبح فعل ہے، نفعه یہ اس کا فاعل ہے، تو اس لیے نفع، اس کے اگر ہم اوپر دیکھتے ہیں تو یہ مرفوع ہے، اس کے اوپر پیش آئی ہے، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ اس کا فاعل ہے، اس لحاظ سے یہ مرفوع ہے۔ پھر یہ چونکہ اصبح فعل ناقص ہے تو اس کا آگے خبر بھی ہوتی ہے، تو ضررن وہ اس کی خبر ہے، اس لیے وہ منصوب ہے۔ اصبح نفعه ضررن یعنی اس کا نفع نقصان میں بدل جاتا ہے۔ والجزء الجیم لنسلطه على وقت و اہتمام، اسلط، تو یہاں پہ بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے سلط یسلط، یہ فعل مضارع ہے، اس سے واحد متکلم کا صیغہ اسلط تھا، یعنی وہ مرفوع تھا، اسلط۔ پھر اس طا کے اوپر جو زبر آئی ہے وہ اس کے شروع میں چونکہ لام دون یعنی لن حروف نواسب میں سے ہے، تو یہ منصوب لحرف ناصب لن، یعنی لن حرف ناصب کی وجہ سے اس کو نصب آئی ہے، تو اس لیے اس کے نیچے یہ خط لگایا گیا ہے۔ الی الصین مرۃً و الی افریقیہ اخری، ایک مرتبہ چائنا اور ایک مرتبہ دوسری مرتبہ افریقہ۔ تو کہتے ہیں سین کا لفظ جو چائنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے الی حرف جار ہے، تو یہ حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، تو مجرور بحرف الجار الی، و الی افریقیہ اخری، افریقیہ کا جو لفظ ہے یہ بھی مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جار ہے، مجرور بحرف الجار الی۔ والجزء السین حقق، والجزء ہا حقق ما كنا نحلم به من قصص و اساطیر، حقق ما كنا نحلم به من قصص و اساطیر، سائنس نے جن کو ہم خواب میں جو قصے اور کہانیاں دیکھا کرتے تھے ان کو سائنس نے حقیقت کا رنگ دیا ہے۔ تو یہاں پہ جو خط شدہ الفاظ ہیں وہ ہیں قصص و اساطیر، تو گویا کہ اساطیرہ کے اوپر لفظی طور پر تو زبر ہے، لیکن من حرف جار سٹارٹ میں آیا ہے، تو یہ حرف جار کے بعد جو اسم آئے گا اس کو ہم مجرور کہیں گے،
تو یہ قصص اور اساطیر مجروران بحرف الجار من، یہ من حرف جار کی وجہ سے مجرور ہیں۔ تو پہلے میں زرن منصوباً لأنه مفعول به، وفي الجملة الثانية نفعه مرفوع لأنه فاعل، ضررا منصوب لأنه مفعول به، ولن أسلطه هو فعل مضارع منصوب بالحرف الناصب لن، إلى السين وإلى إفريقية، السين وإفريقية مجروران بحرف الجار إلى، وهكذا قصص وأساطير مجروران بحرف الجار من۔ فعليكم أن تحفظوا هذه الأسئلة وافهموا فهما جيدا، واكتبوا على كراساتكم، وسنلتقي إن شاء الله بالغد في هذه الدراسة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔